آج ہم سائنس کی کتابوں سے ایسا گمنام ہیرو نکال کر لائے ہیں جو ہماری دنیا کو خاص طور پر میڈیکل سائنس کو خاموشی سے بدل رہا ہے۔ یہ ہمارے آس پاس ہے، ہسپتالوں میں زندگیاں بچا رہا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر اس کا نام تک نہیں جانتے۔ اور اس ہیرو کا نام ہے ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ۔ لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس موضوع کو بالکل آسان زبان میں سمجھیں۔ یہ ہے کیا، کام کیسے کرتا ہے، آخر ہمارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے۔ تو آئیے اس پوشیدہ سپر ہیرو کی اصل شناخت کا پتہ لگاتے ہیں۔ آئسوٹوپ تو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کسی بھی ایلیمنٹ کا مختلف شکلوں میں ہونا، یعنی آئسوٹوپ وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے جو مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے، جیسے ایک ہی خاندان کے کزنز جن میں پروٹون کی تعداد تو ایک جتنی ہوتی ہے لیکن نیوٹرون کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ اب یہاں سے آئسوٹوپ کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ کچھ آئسوٹوپ بالکل سٹیبل اور پرسکون ہوتے ہیں، لیکن کچھ کا نیوکلیس غیر مستحکم یعنی انسٹیبل ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک بیگ میں ضرورت سے زیادہ سامان ٹھونس دیا ہو اور اب وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہ ہو پا رہا ہو۔ اور ظاہر ہے کوئی بھی چیز ہمیشہ لڑکھڑاتی ہوئی تو نہیں رہنا چاہتی، وہ سکون چاہتی ہے، استحکام یعنی اسٹیبلٹی چاہتی ہے۔ تو یہ ایٹم خود کو اسٹیبل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کی ایک لہر کو ریلیز کرتا ہے۔ انرجی کے اس ریلیز ہونے کے پروسیس کو ریڈیشن کہتے ہیں۔ اور اس پورے پروسیس کو، جس میں ایک ایٹم سٹیبل ہونے کے لیے جو ریڈیشن ریلیز کرتا ہے، اس کو ریڈیو ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سارے آئسوٹوپ ایسے نہیں ہوتے۔ اس کی بہترین مثال ہائیڈروجن فیملی کی ہے۔ ہائیڈروجن 1 جو عام ہائیڈروجن ہے اور ہائیڈروجن 2 جسے ڈیوٹیریم کہتے ہیں، دونوں بالکل سٹیبل ہوتے ہیں۔ لیکن جو ان کا تیسرا کزن ہائیڈروجن 3 ہے نا، وہ انسٹیبل ہوتا ہے اور وہی ریڈیو ایکٹیو ہے جو ریڈیشن ریلیز کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ کی پہچان کہ یہ انسٹیبل ایٹم اپنی انرجی ریلیز کرتا رہتا ہے، تو پھر یہ سٹیبل ایلیمنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ نہ صرف انرجی ریلیز کر کے سٹیبل ہو جاتا ہے بلکہ یہ اپنی شکل بھی بدل سکتا ہے۔ اس پروسیس کو ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کہتے ہیں۔ وہ پروسیس جس میں ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ اپنی انرجی ریلیز کر کے سٹیبل ہوتا ہے اور بلکہ دوسری شکل میں بھی بدل جاتا ہے، تو وہ پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ ریڈیو ایکٹیو ڈیکے۔ اب کوئی ریڈیو ایکٹیو ایٹم جیسا کہ یورینیم ریڈیشن ریلیز کرتا ہے تو وہ بالکل مختلف ایلیمنٹ میں چینج ہو جاتا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ کسی جادو کے جیسا ہے کہ ایک ایلیمنٹ کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے کسی دوسرے ڈیفرنٹ ایلیمنٹ میں۔ اب مثال لے لیتے ہیں یورینیم 238 کی۔ یہ ایک مشہور ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے۔ جب یہ ریڈیشن ریلیز کرتا ہے تو اس کے نیوکلیس کی سٹرکچر ہی چینج ہو کر رہ جاتی ہے، تو اس تبدیلی کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ تھوریم 234 حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ جو تھوریم 234 ہے، یہ یورینیم نہیں رہا بلکہ کیمیکلی ایک ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ہے جس کی پراپرٹیز یورینیم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی تھوریم 234 بھی انسٹیبل ہوتا ہے، وہ بھی اپنے اندر ایڈیشنل انرجی رکھتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ انسٹیبل ہے تو اس کے اندر ایڈیشنل انرجی تو ہوگی ہی، وہ بھی مزید ریڈیشن ریلیز کر کے پروٹیکٹینیم میں چینج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چین کی طرح کا پروسیس ہے، یعنی کہ ایک خاندانی نسل کی طرح، ایک ایلیمنٹ دوسرے میں، دوسرا تیسرے میں، اور یہ تبدیلی لاکھوں سال تک جاری رہ سکتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب کوئی ایسا ایلیمنٹ جب تک نہیں بن جاتا نا کہ جس کا نیوکلیس مکمل طور پر سٹیبل ہو۔ اب یورینیم کی اس ڈیکے چین کی صورت میں یہ سفر کہاں جا کے رکتا ہے؟ جب لیڈ بنتا ہے۔ اب یہ جو لیڈ حاصل ہوتا ہے، یہ ایک بہت ہی سٹیبل ایلیمنٹ ہے جس سے مزید ٹوٹنے اور انرجی ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو جیسے ہی لیڈ بنتا ہے تو یہ لاکھوں سال پرانا جو چین پروسیس ہے یہ رک جاتا ہے۔ اب ہم یہ جو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ پڑھے جا رہے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں فوراً سے یہ خیال آتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اہم کیوں ہے؟ اس کا ہماری دنیا میں اور ہاسپٹل سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ وائی شوڈ وی کیئر؟ مطلب ہمیں اس کی اتنی فکر کیوں ہونی چاہیے؟ ہاؤ ڈاکٹر یوز دیم، اور ڈاکٹرز اسے کس طرح سے یوز کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی سپر پاور ہے میڈیکل فیلڈ میں، خاص طور پر میڈیکل امیجنگ میں، یعنی باڈی کے اندر بغیر کانٹے جھانکنے کی صلاحیت۔ یہ ایکس رے سے بھی زیادہ ماڈرن ہے۔ ڈاکٹر مریض کی باڈی میں بہت ہی کم اور محفوظ مقدار ریڈیو ایکٹیو فلوئڈ کی انجیکٹ کرتے ہیں، یعنی یہ فلوئڈ بلڈ کے تھرو پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے۔ پھر ایک خاص کیمرہ جسے گیما کیمرہ کہتے ہیں، تو یہ کیمرہ اس فلوئڈ سے نکلنے والی ریڈیشن کو ٹریک کرتا ہے۔ یہ کیمرہ ان ریز کو بھی دیکھ سکتا ہے جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ باڈی کے اندر کی لائیو متحرک جو فلم ہے وہ دکھاتا ہے کہ خون کا بہاؤ کیسا ہے، آرگنز ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔
اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جو ریڈیو ایکٹیو فلوئڈ ہے ایک چمکدار رنگ کے جیسا ہوتا ہے جو اندھیرے میں بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جو ڈاکٹر کیمرے کی آنکھ لگا کر دیکھتے ہیں کہ یہ چمک جسم کے اندر کہاں کہاں جا رہی ہے۔ جہاں چمک کم ہو یا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی باڈی میں گڑبڑ ضرور ہے۔ ہم ٹیکنیشیم 99 کو مختلف مالیکیول کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ ایک مالیکیول ایسا ہوگا جس کو صرف ہڈیوں کے خلیے قبول کریں گے، دوسرا جیسے کہ دل کے مسئلے استعمال کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا ٹریکر ہے جسے ہم جسم کے ایک خاص ایڈریس پر ایک جی پی ایس کی طرح بھیج سکتے ہیں، جو ہیلپ کرتا ہے ٹیومرز، بلاکیجز اور انفیکشنز کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں۔ تو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کے کچھ دوسرے استعمالات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صرف ڈائگنوسس تک محدود نہیں ہے۔ اس کے دوسرے اہم استعمال میں سے جو سب سے اہم ہے یوز، وہ ہے کینسر ٹریٹمنٹ، یعنی کینسر کا علاج۔ ریڈیو تھراپی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈیشنز ہوتی ہیں نا، ان کی تیز ریز کو ماہر نشانہ باز کی طرح بہت ہی احتیاط سے کینسر سیلز پر ڈالا جاتا ہے، اور یہ ریز کیا کرتی ہیں، کینسر کے جو سیل کے ڈی این اے ہیں انہیں ڈسٹروائے کر کے رکھ دیتی ہیں، جس سے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں اور کینسر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس دوران کیا کیا جاتا ہے، آس پاس کے جو سیلز ہوتے ہیں انہیں بچانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس کا جو ایک اور دلچسپ استعمال ہے وہ ہے فوڈ پریزرویشن۔ تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ جو ریڈیشنز ہیں یہ فروٹس اور ویجیٹیبلز میں سے گزاری جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیکٹیریا اور جرمز ہوتے ہیں وہ انہیں ختم کر دیتی ہیں، اور کافی لمبے عرصے تک خوراک کو پریزرو کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم نے جیسا کہ یہ دیکھا کہ جو ریڈیو ایکٹیو جو آئسوٹوپس ہوتے ہیں ان کی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں تو یہ کینسرس سیل کو ڈسٹرائی کرنے میں بھی یوز ہوتی ہیں، اور یہ افیکٹ کر سکتی ہیں دوسرے سیلز کو، تو اس پر پوری پریکاشنز لی جاتی ہیں اور ایک کنٹرولڈ جو ہے ان کی اماؤنٹ یوز کی جاتی ہے۔ تو اب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو یہ جب ریز کھانے میں سے گزرتی ہیں، ویجیٹیبلز اور فروٹس میں سے جب گزاری جاتی ہیں، تو کیا یہ اس کے اندر رہ جاتی ہیں؟ تو پھر وہ تو جو پھل سبزیاں ہوں گی، جو ہمارا کھانا ہوگا وہ تو ریڈیو ایکٹیو ہو جاتا ہوگا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ریز کھانے سے گزر جاتی ہیں، کھانے میں رہ نہیں جاتی، بالکل اسی طرح جس طرح سے روشنی شیشے میں سے گزرتی ہے۔ اور یہ کھانے کو ریڈیو ایکٹیو نہیں بناتی، بلکہ کھانے کے جراثیم اور بیکٹیریا جو ہوتے ہیں انہیں مار دیتی ہے۔ اور آخری سپر پاور جو ہے وہ ہے اس کا وقت میں سفر کرنا۔ میں بات کر رہی ہوں کاربن ڈیٹنگ کی۔ یہ تاریخی ٹائم مشین کی طرح ہے، جو ہمارے ماحول میں کاربن 14 نامی ایک ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ موجود ہے، اور تمام جاندار اپنی زندگی میں اسے اپنے جسم کا حصہ بناتے ہیں۔ جب کوئی جاندار مر جاتا ہے تو اس کے جسم سے کاربن 14 کی ایک مستقل رفتار سے ڈکے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سائنٹسٹ کسی پرانے فوسل میں پائے جانے والے جو باقی رہ جاتا ہے کاربن 14، اس کی مقدار ناپ کر بتا سکتے ہیں کہ وہ چیز کتنی پرانی ہے۔ یہ صرف عمر نہیں بتاتا بلکہ تاریخ کو درست بھی کرتا ہے۔ تو جس طرح سے چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں اسی طرح سے ان میں کچھ کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، اسی طرح سے ہر سپر پاور کی ایک کمزوری بھی ہوتی ہے۔ ریڈیشن بہت زیادہ مقدار میں بہت خطرناک ہوتی ہیں، یہ ہمارے سیل کو ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ ڈاکٹرز اس کو صرف خاص مقدار میں اور کنٹرولڈ اماؤنٹ میں ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے اب اس کو یوں دیکھ لیں جیسے کہ آگ جو ہے نا وہ پورا شہر جلا سکتی ہے، ہر چیز تباہ کر کے رکھ سکتی ہے، لیکن اسی آگ سے ہم سردیوں کے موسم میں انرجی حاصل کرتے ہیں، اور اس پر ہم کھانا بھی بنا سکتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے ہی ریڈیشن کا بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ ریڈیشن اس لیے بھی یوز کی جاتی ہیں کہ ان کی ہاف لائف بہت کم ہوتی ہے، اور ہاف لائف کم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جلدی ڈکے ہو کر اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہیں، یہ جسم سے قدرتی طور پر خارج ہو جاتی ہیں، یعنی ریلیز ہو جاتی ہیں۔ تو جو سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز ہیں ان کا یوز کرتے ہیں، وہ خاص قسم کا لباس اور شیشے جیسی دیوار والے آلات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو محفوظ رکھ سکیں ان ریڈیشن سے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی سمری۔ تو آج ہم نے یہ جانا کہ کیسے کچھ ایٹم جو نیچرلی انسٹیبل ہوتے ہیں اور جنہیں ہم خطرناک سمجھتے ہیں، وہ ہی دراصل میڈیکل سائنس میں زندگیاں بچانے کا کام کر رہے ہیں، یعنی ان کی کمزوری ہی ان کی اصل طاقت ہے۔ تو پہلا کوسچن یہ ہے کیا؟ اچھا، کسی بھی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹاپ کو بہت زیادہ بھرے ہوئے لڑکھڑاتے بیگ کی طرح سمجھیں۔ اب اسے اسٹیبل ہونے کے لیے کچھ انرجی باہر پھینکنی پڑتی ہے، بس اسی انرجی کو ہم ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ اس پروسیس میں وہ ایک ایلیمنٹ سے دوسرے میں کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ میڈیکل امیجنگ۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کی باڈی میں بہت کم اور محفوظ مقدار ایک ٹریکر کی ڈالتے ہیں، جیسے ٹیکٹینیم 99 پھر ایک خاص کیمرہ اس ٹریکر کو جسم میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جس سے ڈاکٹر کو وہ بیماریاں
اور رکاوٹیں بھی نظر آنے لگ جاتی ہیں جو پہلے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اور آخر میں سب سے بڑا سوال، کیا یہ خطرناک ہیں؟ دیکھیے، زیادہ مقدار میں تو بالکل ہیں۔ ریڈیشنز ہمارے سیلز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن یہ بہت اہم ہے، میڈیسنز میں جو مقدار استعمال ہوتی ہے وہ بہت ہی کم اور پوری طرح کنٹرول میں ہوتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک پاورفل ٹول ہے، کوئی مونسٹر نہیں، بس انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو سمری یہ ہے کہ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ وہ انسٹیبل ایٹم ہیں جن کی تبدیلی کی طاقت کو ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا سیکھ لیا ہے۔